عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ باب نمبر 1 اور 2 کی تکمیل کے بعد آج ہم باب نمبر 3 بینک کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 26 ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بینک کیا ہوتے ہیں۔ عام طور پر بینک ایک ایسا مالی ادارہ ہوتا ہے جو لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور انہی امانتوں میں سے ضرورت مندوں کو قرضے جاری کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کی زائد آمدنی کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور آگے قرضے جاری کرتا ہے اور زر کی تخلیق کرتا ہے اور نفع کماتا ہے۔ بینک کی تعریف پروفیسر کراؤتھر کے الفاظ میں یہ ہے کہ بینک قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، عوام سے اور لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو قرضے دیتا ہے۔ کیونکہ بینک کی رسیدیں بلا حیل و حجت تمام لوگ قبول کرتے ہیں، اس لیے بینک بآسانی زر کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تجارتی بینک کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہوتا ہے، یعنی تجارتی بینک جو ہیں وہ نفع کماتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکسٹ، ہمارے پاس جو چیز ہے بیٹا وہ ہے ہمارے پاس بینکوں کی اقسام۔ جیسے ہم نے کہا کہ بینکوں کی اقسام کے بارے میں ہمارا لیکچر ہے آج کا، تو بینکوں کی درج ذیل اقسام ہیں جس میں سے ہم کچھ کا دیکھیں گے، آج جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مرکزی بینک، جس کو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تجارتی بینک، اس کے بعد ہمارے پاس ہے صنعتی بینک، اس کے بعد ہے زرعی بینک، زر مبادلہ کے بینک، بچت کے بینک، امداد باہمی کے بینک، اور نمبر 8 پر ہمارے پاس ہے رہن کے بینک۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مرکزی بینک کیا کام کرتا ہے۔ مرکزی بینک کو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرکزی بینک کو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے ملک میں زر کے نظام کو کنٹرول کرنا۔ عام طور پر مرکزی بینک کسی بھی ملک کی زرعی پالیسی کو بناتا ہے۔ زرعی پالیسی سے مراد یہ ہے کہ ملک میں زر کی مقدار کو مناسب حد تک کنٹرول رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی زرعی پالیسی کامیاب ہو جائے۔ اگر وہ اپنی اس پالیسی میں کامیاب ہو جائے تو اس سے زر کی قدر مستحکم رہتی ہے، کیونکہ زرعی پالیسی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک میں زر کی قدر مستحکم رہے، نہ قیمتیں زیادہ بڑھیں جس کو کہتے ہیں مفاد زر، نہ ہی قیمتوں میں زیادہ کمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفریط زر۔ یہ بات بھی یاد رکھیں آپ کے پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ ہمارا 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد جو مرکزی بینک ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، جبکہ نفع کمانا اس کے لیے سیکنڈری امپورٹنس یا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے تجارتی بینک۔ تجارتی بینک جو ہیں ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ تجارتی بینک میں ہمارے پاس فہرستی بینک بھی ہوتے ہیں جن کو ہم لسٹڈ یا شیڈیول بینکس کہتے ہیں، اور غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں جنہیں ہم نان شیڈیول بینکس یا نان لسٹڈ بینکس بھی کہتے ہیں۔ اب ان بینکس کی ہم تھوڑی تفصیل دیکھیں گے کہ فہرستی بینک کون سے ہوتے ہیں اور غیر فہرستی بینک کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فہرستی بینک، کیونکہ فہرستی بینک تجارتی بینکوں میں آتے ہیں، اور تجارتی بینکوں کا بنیادی مقصد آپ پہلے سن چکے ہیں کہ وہ نفع کماتے ہیں اور لوگوں سے امانتیں وصول کر کے قرضے ہی جاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں اب کہ تجارتی بینک کی جو 2 قسمیں ہیں، اس میں پہلا ہمارے پاس ہے فہرستی بینک۔ فہرستی بینک عام طور پر ایسے بینک ہوتے ہیں
جنہیں اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے باقاعدہ طور پر اجازت نامہ لینا ہوتا ہے. یعنی اگر ان بینکوں کو مرکزی بینک اجازت دے گا تو یہ کاروبار شروع کریں، اور تو ایسے بینکوں کو ہم کہتے ہیں فہرستی بینک. اس کے لیے لازم ہے کہ ان کے پاس سرمایہ کی کم از کم حد مقرر ہو. یعنی مرکزی بینک کی طرف سے جو سرمایہ کی کم از کم حد مقرر ہے وہ ان کے پاس ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کے پابند بھی ہوتے ہیں کہ اپنی امانتوں کا ایک خاص حصہ مرکزی بینک کے پاس بطور محفوظ سرمایہ کے جمع کرواتے ہیں. جب بھی کبھی فہرستی بینکوں پر کبھی برا وقت آتا ہے تو مرکزی بینک ان کا سہارا بن جاتا ہے، اور وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ مرکزی بینک کے بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط اور اصولوں اور قوانین کے مطابق چلتے رہے تو انہیں کسی بھی مشکل وقت سے یہ نکالے گا اور یہ ان کا آخری سہارا بنے گا. یعنی اگر کبھی بھی انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا تو مرکزی بینک ان کی مدد کر کے ان کو اس مالی مشکل سے نکالے گا. ان بینکوں میں ہمارے پاس نیشنل بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، الائڈ بینک، مسلم کمرشل بینک وغیرہ یہ ہمارے فہرستی بینکوں میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 2 پہ غیر فہرستی بینک. عام طور پر یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جنہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلے مرکزی بینک سے کوئی اجازت نہیں لینی ہوتی، نہ ہی انہیں کوئی خاص قسم کے قواعد اور ضوابط پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. ان بینکوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے سرمایہ کی حد مقرر نہیں کی جاتی، اور نہ ہی یہ بینک اپنی امانتوں کا کچھ حصہ مرکزی بینک کے پاس بطور محفوظ سرمایہ کے جمع کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اسی لیے اگر کبھی ان بینکوں پر، جو کہ غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں، ان پر کبھی برا وقت آ جائے تو مرکزی بینک ان کا سہارا نہیں بنتا، یعنی ان کی مالی مشکلات میں مدد نہیں کرتا اور ان کی کسی قسم کی کوئی امداد نہیں کرتا. یہ بینک مرکزی بینک کے تابع نہیں ہوتے اور نہ ہی مرکزی بینک کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط قوانین کے پابند ہوتے ہیں کہ ان کے مطابق ہی یہ اپنا کاروبار کر سکیں. تو ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا کہ بینک کیا ہوتا ہے. بینک کے اقسام میں ہم نے دیکھیں کہ بینک کی مختلف اقسام ہیں، جس میں ہم نے مرکزی بینک کے بارے میں دیکھا. پھر تجارتی بینک میں ہمارے پاس فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک، جن کی ہم نے تفصیل دیکھی.